السلام علیکہ یا امام زمان۔ ملاقات با امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ حکایت نمبر 8۔ اس واقعے کو میں نے کتاب مسلح غیبی میں نقل کیا ہے، لیکن ایک نادرست فکر کے اثر میں جو اس وقت میرے ذہن میں تھا۔ یعنی میرا اعتقاد یہ تھا کہ اگر انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہو تو اسے نہ بیان کرے، اس لیے ایک سید ناشناس کے نام سے لکھا ہے۔ لیکن پھر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو۔ اب بنا پر صریحاً کہتا ہوں کہ وہ سید میں خود ہوں، اور واقعہ اس طرح ہے۔ حصول علم کے دور میں قم مقدسہ میں جب کوئی طالب علم شادی کرتا تھا تو اس کے بعد مدرسہ میں نہیں رہتا تھا، بلکہ کوئی مکان کرایہ پر لیتا تھا تاکہ اس میں زندگی بسر کرے۔ طبعاً بھی ضروری تھا کہ زوجہ کے لیے مکان مہیا کرے، کم از کم ایک کمرہ مطالعہ اور مہمانوں کی پذیرائی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ مالی وسائل کے لحاظ سے ہماری پوزیشن اچھی نہ تھی، مجبور تھے کہ کسی ایک رشتہ دار دوست کے ساتھ مل کر 3 کمروں والا مکان لیں، ایک کمرہ کتاب خانہ و مطالعہ وغیرہ کے لیے اور ایک کمرہ زندگی بسر کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک روز جمعے کے دن میں کتاب خانے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ صاحب خانہ جو ایک عورت تھی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مکان میں داخل ہوئی۔ ہمارے گھر والوں کے ساتھ نہایت مؤدبانہ احوال پرسی کی، جو زیادہ تر حیلہ سازی اور مشابہ تھی۔ کافی دیر تک اہل خانہ کو اذیت کی۔ میرا دل بہت شکستہ ہو گیا۔ اسی وقت اٹھا اور قم مقدسہ سے پیدل اپنے دوست کے ہمراہ مسجد جمکران گیا تاکہ حضرت بقیت اللہ روحن الفدا کی بارگاہ میں سوال کروں۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ ہم ابھی مسجد میں دعا ہی کر رہے تھے کہ اچانک مجھ پر ایک ایسی حالت طاری ہوئی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اسی حال میں حضرت بقیت اللہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا، آپ گھر جائیں گے تو آپ کے پذیرائی والے کمرے میں وہ شخص بیٹھا ہے جو آپ کے لیے مکان خریدے اور اس وقت وہ آپ کے انتظار میں ہے۔ میں نے یہی بات اپنے دوست کو بتائی اور اکٹھے قم مقدسہ کی طرف چل پڑے۔ سیدھے مکان کی طرف آئے، مکان کا دروازہ کھولا، دیکھا پذیرائی والے کمرے میں چراغ روشن ہے۔ سوال کیا، کیا کوئی مہمان ہے؟ اہل خانہ نے جواب دیا، جی ہاں، فلاں شخص ہے۔ وہ شخص تہران کا رہنے والا ہمارا ایک دوست تھا۔ جب بھی قم میں آتا ہمارے ہاں قیام فرماتا تھا۔ اس وقت وہ شخص اتنا مالدار نہیں تھا کہ ہمارے لیے اپنی جیب سے مکان خرید لے۔ بہرحال کمرے میں داخل ہوئے، دسترخوان بچھایا۔ جب شام کا کھانا کھانے میں مشغول ہوئے، ہمارے مہمان نے کہا، میں نے سنا ہے کہ قم میں مقبرے بناتے ہیں اور انہیں فروخت کرتے ہیں۔ میں بھی اسی لیے آج آیا ہوں کہ اپنے ایک رشتہ دار کے لیے قبرستان میں ایک مقبرہ خریدوں۔ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں، اور باقی اس مضمون کے متعلق خاموشی اختیار کی۔ لیکن میں اس رات حضرت بقیت اللہ علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں متوسل ہوا اور عرض کی، معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے کہ یہ مقبرہ خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چونکہ ہم اس کے دوست ہیں، اس لیے وہ حتماً ہمیں اس میں دفن کرے گا۔ صبح جب مہمان کے لیے ناشتہ لے آئے تو دیکھا کہ اس کی رائے تبدیل ہو چکی ہے اور کہتا ہے کہ انسان جہاں بھی دفن ہو اس کے عمل اچھے ہونے چاہئیں تاکہ عالم برزخ راحت کے ساتھ گزارے، خواہ قبر پر کوئی عمارت ہو یا نہ ہو، یعنی مقبرہ ہو یا نہ ہو۔ ہم نے بھی کوئی بات نہ کہی، بغیر اس کے کہ ہم اس واقعے کو بیان کریں۔ خود اس نے مزید بیان کیا
کہ آپ اس مکان میں تنگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا ہے کہ کم میں ایک مکان خریدوں جس کے کم از کم 4 کمرے ہونے چاہئیں، 2 کمرے آپ کے لیے اور 2 کمرے اپنے لیے، تاکہ جب بھی میں خود یا میرے دوست کم مقدسہ تشریف لائیں ان میں آرام کریں۔ میں نے اسے کہا، آپ مکان ضرور خریدیں لیکن ہم اس میں نہیں رہیں گے۔ مہمان کو اس طرح جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ عام طور پر تہران کے بعض لوگ قم میں مکان خریدتے تھے اور حقیقت میں جب کسی طالب علم کے سپرد کرتے تھے تو اس سے عملی طور پر یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کی پذیرائی کرتا رہے، چونکہ صاحب منزل اور اس کے دوست یہ امید رکھتے تھے کہ جب بھی دن یا رات کو وہ دروازہ کھٹکھٹائیں وہ طالب علم ان کو خوش آمدید کہے، استقبال کرے، اور اس طرح ہفتہ کے 7 دنوں میں آمد و رفت ہر روز جاری رہتی تھی۔ بہرحال ہمارے مہمان نے ہمیں کہا کہ ہم اس لیے مکان خریدیں، اور اس نے کہا جس وقت اچھا مکان مل جائے آپ تہران میں مجھے اطلاع دیں تاکہ میں آؤں۔ یہ کہہ کر وہ تہران واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے گزرنے کے بعد میں چند روز بہت پریشان تھا، چونکہ میرے خیال کے مطابق مجھے مکان کا وعدہ دیا گیا، اور اب پہلے مقبرہ کا ذکر ہوا، پھر ذکر ہوا کہ مکان خرید کر صرف اس کے حوالے کیا جائے گا، صرف بعنوان سرائے داری، مکان کسی دوسرے کا ہوگا۔ اس بنا پر حضرت بقیت اللہ سے سخت شکوہ تھا، یہاں تک کہ رات کو خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے تاجروں کا لباس پہنا ہوا ہے، عبا شانے پر اور سر پر کچھ سامان رکھا ہوا میرے ساتھ ملاقات کی اور کہا، آؤ چلیں ایک مکان دیکھو، اگر پسند آ جائے تو آپ کے لیے خرید لیں گے۔ ہم اس کے ساتھ گئے، ایک مکان دیکھا، اس کے 6 کمرے تھے، اس میں سے ایک دیوار تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے وہ مکان پسند آیا۔ اس نے وہ مکان ہمارے مہمان کی طرف سے، جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، ہمارے لیے خریدا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے دوست سے بیان کیا، اس نے تعبیر بیان کی کہ انشاءاللہ ہمیں مکان ضرور ملے گا۔ اسی جگہ دن تہران سے اس مہمان کی طرف خط آیا کہ فلاں شخص نے فلاں جگہ ایک مکان دیکھا ہے، آپ جائیں اسے پسند کریں، اگر آپ کو پسند آ جائے تو اسے کہیں مجھے اطلاع دے تاکہ میں قم آ کر اسے خریدوں۔ ہم اس ایڈریس پر گئے جس جگہ کا تبادلہ ذکر کیا گیا تھا۔ دیکھ کر نہایت تعجب ہوا، اس لیے کہ وہی آدمی تھا جسے میں نے رات کو عالم خواب میں دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہی سامان سر پر اور آبا شانے پر تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ اگر مکان بھی وہی ہو جو میں نے خواب میں دیکھا ہے تو ہمارے لیے مکان خریدا جائے گا۔ جس وقت اس آدمی کے ساتھ تعارف ہوا تو وہ ہمیں مکان دیکھنے کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ تعجب ہوا کہ وہی مکان 6 کمروں والا ہے اور ایک دیوار تھوڑی سی شکستہ ہے، لیکن صاحب مکان نے قیمت زیادہ لگائی اور ہمیں بھی واپس لوٹا دیا۔ جو آدمی ہمیں ساتھ لے کر دکھانے آیا تھا اس نے کہا، یہ مکان اتنی قیمت کا نہیں ہے جتنی اس نے مانگی ہے، میں آپ کے لیے کوئی اور مکان تلاش کروں گا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، یہی مکان ہم خریدیں گے اور ہمیں ملے گا، لیکن یہ کس طرح ہماری ملکیت میں آئے گا اس کے متعلق خداوند عادل ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرے دن اس مکان کا مالک حضرت بی بی معصومہ قم کے حرم کے صحن میں مجھے ملا اور کہا، میں صبح سے آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں، میرے اہل خانہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم نے آپ کو کیوں رد کیا ہے، مکان آپ کو کیوں نہیں دیا،
خلاصہ اگر آپ کی خواہش ہو تو جتنی قیمت بھی آپ دینے پر آمادہ ہو میں مکان آپ کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اسے کہا وہ شخص میرے لیے نہیں خریدنا چاہتا بلکہ ایک محترم شخص تہران میں رہتا ہے، اس کے لیے لینا ہے، چونکہ وہ ہمارا بھی دوست ہے، اس لیے اس نے کہا تھا کہ آپ مکان پسند کریں، جو آپ پسند کریں گے وہی مکان میں خریدوں گا۔ مکان کے مالک نے کہا اگر اس طرح ہے تو میں اسے مکان نہیں دوں گا، چونکہ میری زوجہ نے مجھے بتایا ہے کہ خواب میں مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے مکان کے دروازے سے ایک سید کو کیوں واپس کیا ہے۔ قصہ مختصر، میں اس معرفی شدہ شخص کے پاس گیا اور صاحب مکان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ اس شخص نے کہا اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ تہرانی جو آپ کا اور میرا بھی دوست ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کے لیے مکان خریدے۔ فوراً اسے تہران خط لکھا گیا اور وہ قم تشریف لایا، ہمارے لیے مکان خریدا۔ میں چونکہ عزت نفس کے بارے میں بہت ہی محتاط تھا، میں نے چاہا کہ مکان کی رقم اس سے قبول کروں۔ اس نے مجھے کہا آپ یقین کریں کہ اس مکان کی قیمت میں ادا نہیں کر رہا، بلکہ وہ اور آدمی ہے جس نے یہ رقم دی ہے۔ آپ اسے نہیں جانتے اور وہ بھی آپ کو نہیں جانتا، اس لیے آپ پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ آپ کسی کا احسان سمجھیں، صرف امام زمان علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا شکریہ ادا کریں۔ جب میں دوبارہ شکریہ ادا کرنے کے لیے مسجد جمکران میں حاضر ہوا تو پھر بھی پہلے کی طرح ایک فوق العادہ حالت طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے آقا سے سوال کیا کہ فلاں شخص کے وسیلے سے پہلی رات کو ہی مکان کیوں نہیں خریدا گیا؟ یعنی پہلے مقبرہ کا نام لیا گیا اور پھر ایک دوسرے آدمی کے لیے منزل خریدنے کا کہا گیا اور پھر 2 ماہ سرگردان رہنے کے بعد اپنا وعدہ آپ علیہ السلام نے پورا کیا اور ہمیں مکان عنایت فرمایا۔ آقا جان نے فرمایا اگر پہلے دن ہی تمہیں مل جاتا تو اس کی قدر و قیمت آپ کے دل میں نہ ہوتی اور بہت ہی زیادہ خوشحال ہو جاتے۔ یا اللہ، جس طرح سے اس سید کی دعا کو قبول کیا گیا، اس طرح سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری بھی تمام روحانی دعاؤں کے اوپر قبولیت کی مہر لگائیے۔ مولا، ہمیں اس دنیا کا گھر نہیں بلکہ آپ سے روحانی قربت چاہیے۔ اے مالک، ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں ان کی قربت میں رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دنیاوی تمام خواہشوں سے بے نیاز کر کے صرف اور صرف اپنے امام کی قربت میں اور امام کی موجودگی کے احساس میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللهم أجل وليك الفلاح